بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار شید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے اور آپ سے درخواست ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں، جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سب سے پہلے ہم نے یہ خبر بریک کی تھی کہ جنرل باجوہ امریکہ کے دورے پر روانہ ہو رہے ہیں، اور یہ گزشتہ جمعرات کی ویڈیو یا خبر تھی جس میں ہم نے بتایا تھا یا تو وہ روانہ ہو چکے ہیں یا ہو جائیں گے، اور بالآخر جمعے کے روز وہ یہاں سے روانہ ہوئے اور وہ امریکہ پہنچے۔ جنرل باجوہ نے امریکہ میں پاکستان کی جو واشنگٹن میں ایمبیسی ہے اس میں ایک استقبالیہ تقریب سے خطاب کیا ہے۔ اس خطاب میں انہوں نے کم از کم 2 اہم اعلانات کیے ہیں، وہ بتائیں گے کہ وہ اہم ترین اعلانات کیا ہیں، فوج کے حوالے سے، فوج کے سیاسی کردار کے حوالے سے، اور جنرل باجوہ کے اپنے بطور آرمی چیف مستقبل کے حوالے سے۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ بہت کم مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ کسی ملک کا آرمی چیف اس طرح کی استقبالیہ تقریبات سے خطاب کرے، وہ بھی دوسرے ممالک کی ایمبیسیز میں یا سفارت خانوں میں۔ سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی۔ جنرل پرویز مشرف ظاہر ہے وہ آرمی چیف بھی تھے، مارشل ایڈمنسٹریٹر تھے، چیف ایگزیکٹو بن گئے، بعد میں صدر بن گئے۔ انہوں نے مختلف تقاریب سے خطاب کیا، وہاں پر مختلف اداروں میں وہ گئے۔ لیکن جنرل باجوہ نے پہلے تو امریکہ میں جتنے بھی وہاں کے اعلیٰ حکام تھے بشمول وزیر دفاع، سینٹ کام، پینٹاگان، ان کے سیکیورٹی ایڈوائزر، ان سب سے ملاقاتیں کی۔ ابھی تک ہماری اطلاعات کے مطابق ان کی ملاقات امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن سے نہیں ہو پائی۔ لیکن اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ اس کی ضرورت اس لیے محسوس ہوئی کہ امریکہ، کینیڈا اور یورپین ممالک میں جو ہمارے اوورسیز پاکستانیز ہیں یا ایکسپیٹس جنہیں ہم کہتے ہیں، یا ان ممالک میں جو پاکستانی ڈائسپورا جسے ہم کہتے ہیں وہ ہے، یعنی پاکستانی جو ان ممالک میں مقیم ہیں، ان میں سے اکثریت کا یہ خیال ہے کہ عمران خان کی حکومت کو ختم کرنے میں فوج کا کوئی کردار ہے۔ اکثریت یہ سمجھتی ہے کہ پاکستان کے مسیحا، پاکستان کو گرداب سے نکالنے والا کوئی شخص ہے تو وہ عمران خان ہے، اور ان کے ساتھ کوئی فاؤل پلے کیا گیا۔ اور آپ سب کو معلوم ہے کہ سب سے زیادہ پاکستان تحریک انصاف اور شوکت خانم اور نمل کو جو ڈونیشنز آتی ہیں پاکستانیوں کی جانب سے، وہ انہی ممالک سے آتی ہیں، خاص طور پر امریکہ، برطانیہ، دیگر یورپین ممالک۔ اور جب عمران خان کی حکومت ختم ہوئی تو انہی ممالک میں سب سے زیادہ رد عمل دیکھنے میں بھی آیا۔ تو اس حوالے سے ان کی یہ جو تقریب تھی یا تقریب سے جو خطاب تھا وہ سب سے اہم تھا۔ اس تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جنرل قمر جاوید باجوہ نے ایک مرتبہ پھر اس بات کا اعادہ کیا، یہ ہے امپورٹنٹ بات جس پر پاکستان میں آج بھی چمگوئیاں ہو رہی ہیں کہ ایکسٹینشن ہوگی کہ نہیں ہوگی، وہ لیں گے کہ نہیں لیں گے، ان کو آفر کی جائے گی کہ نہیں کی جائے گی۔ ان سب افواہوں کا دم توڑ دیا جنرل قمر جاوید باجوہ نے جب استقبالیہ سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے اعادہ کیا کہ ان کا ایکسٹینشن لینے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، اور وہ اپنی جو مقررہ تاریخ ہے اس کو ریٹائر ہو جائیں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے دوسرا اہم اعلان کیا کیا، وہ بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ جنرل قمر جاوید باجوہ نے 2 ٹوک الفاظ میں یہ کہا کہ پاکستان کی فوج سیاسی معاملات سے دور ہے اور دور رہے گی۔ اب پہلا بیان جو ہے وہ اس اہمیت کا حامل ہے کہ جنرل باجوہ جو ہیں انہوں نے ایک مرتبہ پھر اپنے منہ سے یہ اقرار کیا کہ وہ 29 نومبر کو ریٹائر ہو جائیں گے۔ اب اس کے بعد اب یہ افواہیں، یہ چمگوئیاں شروع ہو جائیں گی کہ اگلا آرمی چیف کون ہوگا۔ اس کے حوالے سے بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ ممکنہ طور پر اگلا آرمی چیف کون ہوگا، اس کا اشارہ بھی مل چکا ہے۔
اور اس پر آنے سے پہلے جنرل باجوہ نے جب یہ کہا کہ فوج کا یہ ایک کانشیس یہ ڈیسیژن ہے کہ وہ سیاست سے دور رہے، آئین پاکستان کے تابع رہتے ہوئے جو آئین میں فوج کا کردار ہے وہ ادا کرے اور فوج وہی کرے گی، یعنی فوج نے سیاست سے اپنے آپ کو الگ کر لیا ہے، ایک پولیٹیکل ہو گئی ہے، باوجود تانوں کے، غداری کے تانوں کے، جانور ہونے کے تانوں کے، میر جعفر میر صادق ہونے کے تانوں کے، جو بھی آپ ہینڈلرز کے تانوں کے، فوج نے یہ فیصلہ کر لیا ہے۔ اور جنرل باجوہ نے یہ بتایا ہے کہ فوج اب آئندہ بھی غیر سیاسی رہے گی، اے پولیٹیکل رہے گی، یعنی وہ سیاست میں اپنے آپ کو ملوث کرنے سے اجتناب کرے گی۔ یہ ہو گئے دو اہم اعلانات۔ تیسرا اہم اعلان انہوں نے یہ کیا ہے کہ کسی بھی ملک کی سفارتکاری کسی بھی ملک کے ساتھ اس وقت تک بہتر طریقے سے انجام نہیں پا سکتی جب تک اس ملک کی اکانومی سٹرانگ نہ ہو، اور ملک کی اکانومی تب سٹرانگ ہوتی ہے جب ملک میں سیاسی استحکام ہو، اور سیاسی استحکام تب ہوتا ہے جب تمام سیاسی جماعتیں یا سٹیک ہولڈرز ملک کی اکانومی کے لیے کوئی چارٹر آف اکانومی اس پر بیٹھ کر سر جوڑ کر اس پر کوئی معاہدہ کریں، چاہے وہ تحریری ہو یا غیر تحریری ہو۔ جنرل باجوہ نے تمام سٹیک ہولڈرز یعنی پاکستان کی تمام جو پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز ہیں ان سے یہ کہا کہ وہ اکانومی کے معاملے پر، یعنی انہوں نے یہ ایک مشورہ دیا کہ جناب تمام سٹیک ہولڈرز کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ملک کی معیشت کو سنبھالا دینے میں اپنا کردار ادا کریں، یعنی بالواسطہ طور پر انہوں نے پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان کو یہ پیغام دیا کہ جناب آپ جو حرکتیں کر رہے ہیں اس سے ملک کی اکانومی کو نقصان پہنچ رہا ہے، اور ملک کی اکانومی کو نقصان پہنچنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ پاکستان کے جو خارجی معاملات ہیں، جو استحکام ہے، اس کو آپ کمزور کر رہے ہیں۔ اب یہ دیکھیں کتنی جڑی ہوئی باتیں ہیں کہ انہوں نے کہا کہ جناب سیاسی کردار نہیں ہوگا، تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ عمران خان جو مرضی کر لیں۔ اب آرمی کا یہ ایک ڈیسیژن آ گیا ہے کہ وہ کسی کی سائیڈ نہیں لیں گے، جو کہ ایک اچھی بات ہے۔ ہم لوگ کب سے اس بات کا تقاضا کر رہے تھے، مطالبہ کر رہے تھے کہ آرمی سیاسی معاملات سے دور کرے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم آئین پاکستان کے تابع رہتے ہوئے اپنا کردار ادا کریں گے، تو آئین پاکستان میں یہ بھی درج ہے کہ جو بھی حکومت ہو وہ تمام ملک میں تمام فورسز کو کسی بھی مشکل وقت میں کوئی حکم دے تو وہ تمام فورسز اس حکم کی بجا آوری پر پابند ہیں۔ مثال کے طور پر عمران خان اسلام آباد پر چڑھائی یا لانگ مارچ کی کال دیتے ہیں، اور حکومت پاکستان رینجرز کو، ایف سی کو، پولیس کو، فوج کو اپنی مدد کے لیے بلاتی ہے، تو آرمی، رینجرز، ایف سی، پولیس اس کی آئینی طور پر پابند ہے۔ تو یہ ایک دوسرا پیغام آ گیا۔ اکانومی کے حوالے سے میں نے آپ کو بتا دیا ان کا کیا پیغام ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ ممکنہ آرمی چیف۔ گزشتہ روز اگر آپ نے مریم نواز شریف کی پریس کانفرنس غور سے سنی ہو تو اس میں شاید ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ دیکھیں ایک ایماندار شخص کو عمران خان نے اپنے عہدے سے محض اس وجہ سے الگ کر لیا کہ وہ ان کی بے ایمانیاں یا چوری کے جو ان کے گھر سے جو معاملات تھے، چوری کے یا کرپشن کے یا بدعنوانی کے، اس کی انہوں نے نشاندہی کی۔ اب وہ اہم شخصیت کون ہے؟ وہ عام شخصیت ہیں اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر، جنہوں نے عمران خان کو کچھ ثبوت دیے تھے کہ جناب آپ کے گھر سے، یعنی آپ کی اہلیہ اور ان کی جو دوست ہیں فرا گوگی، یہ ملک ریاض کے ساتھ ساز باز کر رہی ہیں، وہاں سے ہار وغیرہ ہیروں کے لے رہی ہیں اور مختلف ان کو مراد دینے کا کہہ رہی ہیں، اور سیاسی طور پر پنجاب میں جو تقرریاں ہو رہی ہیں ان کی رشوت لی جا رہی ہے۔ تو اس پر عمران خان نے جنرل باجوہ سے جنرل عاصم منیر کی شکایت کی، اور 8 مہینے کے بعد ان کو ڈی جی آئی ایس آئی کے عہدے سے ہٹا دیا، اور جنرل باجوہ نے ان کو کور کمانڈر گجرانوالہ تعینات کیا۔ اور اگر آپ کو یاد ہو تو پھر اس کے بعد جنرل فیض حمید کو ڈی جی آئی ایس آئی بنایا گیا عمران خان کی
خواہش کے مطابق۔ تو اب اگر جنرل، وہ مریم کا یہ کہنا تھا کہ وہ ان سے خائف ہیں، اب ظاہر ہے جنرل عاصم منیر اگر چیف آف آرمی سٹاف بن جاتے ہیں تو عمران خان کو یہ خدشہ یا خطرہ ہے، گمان ہے، اندیشہ ہے کہ جناب وہ ان کے خلاف ہوں گے، کیونکہ انہوں نے ان کی شکایت کی تھی اور ان کو ڈی جی آئی ایس آئی کے عہدے سے ہٹوایا ہوگا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ بعض اوقات ہاتھوں سے لگائی جانے والی گرہیں جو ہیں وہ دانتوں سے بھی آپ کھول نہیں پاتے، لہذا بہتر یہی ہے کہ اگر آرمی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ سیاسی مداخلت نہیں کریں گے یا اس سے گریز کریں گے، تو اب ہمارے سیاست دانوں پر بھی یہ لازم ہے، واجب ہے کہ وہ بھی فوج کے معاملات میں دخل اندازی سے گریز کریں۔ فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔